اگر دنیا کے سیاسی نقشے پر نظر دوڑائیں تو مختلف ادوار میں دنیا کے نمایاں سیاسی خاندان اور سیاسی شخصیات اندھے قتل کی سازشوں کا شکار ہوئیں، اور اگر غور سے دیکھیں تو پوری دنیا کی سیاسی تاریخ ایکشن سے بھرپور فلم اور سیاسی قتلوں سے بھری ایک پوری کتاب دکھائی دیتی ہے۔ واضح رہے کہ ہندوستان کی تاریخ کا پہلا سیاسی قتل 30 جنوری 1948 میں ہوا، جب مہاتما گاندھی برلا بھون میں پراتھنا سبھا یعنی اجتماعی عبادت میں حصہ لینے جا رہے تھے تو ان پر ناتھورام گوڈسے نامی شخص نے گولیاں چلا دیں۔ پاکستان میں سیاسی قتل جو کہ اب تک غیر حل شدہ ہیں، ان کی تاریخ وزیر اعظم خان لیاقت علی خان سے شروع ہوتی ہے، جب انہیں 16 اکتوبر 1951 کو کمپنی باغ راولپنڈی میں بھرے جلسے میں گولی مار دی گئی۔ ایک پولیس افسر نے موقع پر ان کے مبینہ قاتل سید اکبر خان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، گویا لیاقت علی خان کے قتل کیس کو ہی گولی مار دی گئی۔ 22 نومبر 1963 کو صدر جان ایف کینیڈی کو سرد جنگ کے انتہائی نازک زمانے میں ریاست ٹیکساس کے علاقے ڈیلس میں اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ اپنی اہلیہ جیکی کینیڈی اور نائب صدر بی جانسن کے ساتھ کارواں میں شہر سے گزر رہے تھے۔ اس قتل کو عام طور پر روس اور کیوبا کی ایک ایسی سازش تصور کیا جاتا ہے جس میں امریکہ کے خفیہ ادارے CIA اور FBI بھی شامل تھے۔ دوسری امریکی اسیسینیشن 1968 میں ہوئی، جب انسانوں کے لیے آزادی، مساوات اور انصاف کا خواب دیکھنے والے پہلے سیاہ فام امریکی مارٹن لوتھر کنگ کو قتل کر دیا گیا۔ شیخ مجیب الرحمن کے قتل کے تھوڑے ہی عرصے بعد مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کا پہلا عدالتی قتل ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو نہ صرف پاکستان کے پہلے عوامی وزیر اعظم تھے، بلکہ انہوں نے اپنے دور 1972 سے 1977 میں کئی ایسے اقدامات کیے جس سے پاکستان ایک مضبوط اور غیر جانبدار ملک کی طرح عالمی نقشے پر ابھرنے لگا۔ یاد رہے، مشرق وسطیٰ میں مصری صدر انور سادات کو 6 اکتوبر 1981 میں ملٹری پریڈ کے دوران ایک فوجی نے جس کا تعلق اسلامی جہاد سے تھا ہلاک کر دیا۔ اس کا نام خالد استنبولی تھا اور اسے اگلے ہی سال 1982 میں پھانسی دے دی گئی۔ خالد استنبولی کے علاوہ اس حملے میں ملوث ایک شخص کو عدالت کے ذریعے ملزم قرار دینے کے بعد امریکہ نے اسے مصر کے حوالے کر دیا۔ مصری حکام نے خبر رساں ایجنسی AFP کو بتایا کہ نبیل سلیمان اسلامی جہاد کا رکن تھا جس کا تعلق اسامہ بن لادن کی تنظیم القاعدہ سے بتایا جاتا ہے۔ قاہرہ پہنچنے پر نبیل سلیمان کو مصری حکام نے حراست میں لے لیا۔ وہ 1992 سے امریکہ میں تھا۔ امریکی سفارت خانے کے بیان کے مطابق نبیل سلیمان امریکہ میں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر تھا۔ انور سادات کے قتل کے پیچھے 2 نظریے کار فرما ہیں۔ ایک یہ کہ امریکہ ان کی امن پسند پالیسیوں کے خلاف تھا۔ مغربی طاقتیں چاہتی تھیں کہ مشرق وسطیٰ میں مزید جنگیں چھیڑی جا سکیں تاکہ اس خطے کو مزید چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کیا جا سکے، جبکہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ مصر میں اسلامی جہاد گزشتہ 3 دہائیوں سے سرگرم ہے اور یہ تنظیم انور سادات کی اسرائیل کے ساتھ ہونے والی مفاہمت کی مخالف تھی۔ یہ تنظیم مصری حکومت کا تختہ الٹ کر اسلامی حکومت کا نفاذ چاہتی تھی۔ دوسری طرف حال ہی میں مصری حکام نے انور سادات کے قتل کے ایک اور مجرم کرم زیدی کو رہا کر دیا۔ کرم زیدی مصر کی اسلامی شدت پسند تنظیم الجماعت الاسلامیہ کا ایک اعلیٰ رہنما تھا۔ ان کو انور سادات کے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے صدر سادات کے قتل کے منصوبے کی منظوری دی۔ کرم زیدی 22 برس سے قید تھا۔ واضح رہے کہ مصری صدر انور سادات عرب دنیا کے پہلے رہنما تھے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کر کے ایک امن معاہدے پر دستخط کیے۔ کیمپ ڈیوڈ نامی اس معاہدے کی عرب قوم پرستوں اور مصر کی اسلامی تنظیموں نے سخت مخالفت کی تھی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ القاعدہ کے رہنما ایمن الظواہری کا تعلق بھی مصر کی اسی تنظیم سے ہے۔